الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت کو ثنا اس کے پیارے حبیب حبیب قبلیہ شب اسرا دونگا باعث سے عرب و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر قسم سرور قلب و سینہ راحت قلب و جہاں جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وبارک وسلم علی بارگاہ بکس بنا دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب و تعظیم دیر طریقت رہبر شریعت پروردگائے ابو شرلائے جناب پیر سید مجدد حسین شاہ صاحب دامن برکات و مولالیہ واجب و تعظیم سادات کرام علماء کرام فنا خانان شیر لسان واجب القدر بزرگ و عظیم رسول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دین علی محفل پاک بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کال پذیر جس کے اندر احکر حاضری دا شرف حاصل ہو گیا. میرے مسکن سے معتبر سادات و علماء کرام
میرے سٹیج زینت میں تسی انہاں دا دیدار کر رہے ہو، مجھ گناہگاروں بھی آپ حضرات دی زیارت کا شرف حاصل ہو رہے ہیں۔ زینت العلماء سرمایہ اہل سنت شوکت اسلام حضرت علامہ مولانا قاری بلال احمد رضوی صاحب رضی اللہ عنہ، آپ نے حکم فرمایا، حکم کی پاسداری کر دیا آیا، حسب وعدہ آپ حضرات کے سامنے میں حاضر ہوں۔ دعا ہے کہ رب کائنات مینوں حق کہنے دیا، سانو سب نے سن کے سنا کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ وقت نہیں، تھوڑے سے ٹائم میں بابا گلا کرنی ہے۔ ایک گل ذہن چ رکھو، اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی تواڈے تو یہ فرمائی ہے کہ رات کے ایس ویلے بھی چن کے اللہ نے تمہیں اتنے بٹھایا ہے، اور جڑے چنے ہوندے نے وہ آلہ ہوندے۔ تسی بڑے مقدرہ والے ہو، اج دی یہ پاک محفل جڑی ہے ساڈے نصیب وچ سادات کرام میرے سٹیج کی زینت میں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی۔ قیامت والے دن ہر ایک کا سبب اور نسب ٹوٹ جانا، میں محمد کا سبب بھی قائم رہنا، میرا نسب بھی قائم رہنا۔ جو تعلق ٹوٹنے والا نہیں، محبت اس کے ساتھ ہونی چاہیے، جڑا اتھے بھی نہیں ٹوٹنا قیامت والے دن بھی نہیں ٹوٹنا۔ آقا نے فرمایا نجوم امان لأہل الاسماء وَأَهْلُ بَيْتِ امان لأہل الارض۔ فرمایا جی میں آسمان والے واسطے ستارے امان نے، اس سے طرح زمین والے واسطے میری اہل بیت امان ہے۔ جب آسمانہ کے ستارے مٹ جائیں گے، آسمانہ کی ہر شے ختم ہو جائے گی، فرمایا دنیا تے جڑا امن چل رہا ہے سادات نال پیار کرے، ایتھے بھی کامیاب ہے، اتھے بھی کامیاب ہوگا۔ میرے مسلک کے علماء بیٹھے نے جلا علامہ مولانا بلال رضوی صاحب، علامہ مولانا عاقب علی نقشبندی صاحب اور دیگر علماء کے میدان خطابت کے خود بڑے بڑے پہلوان نے، اور انہاں دے سامنے میرا بیان کرنا انجی جی میں سورج دے سامنے چراغ ہو رہے، لہذا چونکہ حکم انہوں نے دے دیتا ہے، حکم دی پاسداری کرنے ہویا چند گزارشات میں عرض کرنی نے۔ آیت کریمہ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اذا سادات عام فہم ترجمائے ہوئے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اساں تو تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے دیتے ہیں۔ اور اگر ادھا لفظی ترجمہ کیا جائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، واو حرف عطف با نافیہ، ارسلنا جمع متکلم، کاف ضمیر مخاطب، الا حرف استثناء، عالمین عالم کی جمع، وما ارسلناکا اور نہیں بھیجا ہم نے تجھے الا مگر رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ حضرات رب کائنات نے دو حصے بیان کر دیتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور نہیں بھیجا ہم نے تجھے إِلَّا مگر رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ سامنے پتہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانہ واسطے رحمت بن کے آئے، لیکن ایک کیوں فرمایا اور نہیں بھیجا ہم نے تجھے، یعنی کیا بنا کر نہیں بھیجا؟ بڑی توجہ ہے میرے بھائی، ایک نہیں سبحان اللہ اچھی آگو،
101 ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਬੀਹ ਬਣਦੀ ہے ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ اللہ اکبر اے جڑے فرنٹ سیٹ والے تھوڑا زیادہ حق بندا بولن دا فرنٹ سیٹ والا بندہ اگر سو جائے تے ڈرائیور تے کوئی بھروسہ نہیں اگر تسی چاہندے ہو گڈی سیدھی رہے تو سبحان اللہ کہنی اللہ تھوڑے ذوق نوں سلامت رکھے توجہ اللہ تعالیٰ دیا لاکھ تعداد نعمتاں ہیں وَإِنْ نعمت اللہ لا تحصوها اگر شمار بھی کرنا چاہیے انہاں نوں گننا ہی شروع کر دئیے اللہ دی نعمتاں اسی شمار نہیں کر سکتے اللہ دی نعمتاں اسی گن نہیں سکتے وہ تمام نعمتاں دو صورت وچ نے یا رحمت یا زحمت بڑی توجہ ہے میرے یعنی لا تعداد نعمتاں اور تمام نعمتاں دو صورت میں یا رحمت یا زحمت مثلا ہوا اگر ضروریات زندگی واسطے میسر ہوگے تو رحمت اگر آندھی کی شکل آ جائے تو رحمت اگر ضرورت زندگی واسطے میسر ہوگے تو رحمت جی اللہ نہ کرے کسی کے کوٹھے نوں لگ جائے زحمت یعنی پانی اگر ضرورت زندگی واسطے میسر ہے رحمت اگر سیلاب کی صورت آ جائے تو زحمت تمام نعمتاں دو صورت یا رحمت یا زحمت ارسلنا کا اور نہیں بھیجا ہے تجھے زحمت بنا کر الا رحمت للعالمین اگر بھیجا ہے تو فقط تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر فرمایا ہم نے تجھے زحمت بنا کر نہیں بھیجا ساری نعمتاں دو صورتیں لیکن حضور نے فقط رب نے رحمت بنایا ہر انسان کو اللہ نے دو پہلو دیتے ہیں خیر دا شر دا لیکن میرے تے تواڈے آقا نو اللہ نے ایک ہی پہلو عطا فرمایا اور وہ پہلو ہے خیر دا شر دا پہلو عطا ہی نہیں فرمایا ہن رحمت کی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں رحمت کا تعلق ہے رقۃ القلب دل دے موم ہو جاننا اللہ دا قرآن کہتا ہے اتنا رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے اور رحمت کا تعلق رقت قلب دے نال یعنی دل دے موم ہو جان دے نال رحمت کا تعلق ہے میں دی مثال دے دیتا اگر کوئی سوالی تواڈے کو سوال کرے اگر تواڈا دل دے موم نہیں ہویا تسی انہوں کبھی بھی خیرات نہیں دو گے پتہ چلیا رحمت کا تعلق رقت قلب دے نال حضرات توجہ کریں جو جملے تے اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے اور امام سیوطی فرماتے ہیں رحمت کا تعلق رقت قلب دے نال یعنی دل دے موم ہو جان دے نال جب رقت منگے تے دل مننا پیندا ہے تے دل منگے تے جسم تصور کرنا پیندا ہے لیکن رب دی ذات تے رقت تو پا کے اللہ دی ذات تے جسم تو پا کے اللہ دی ذات تے قلب تو پا کے مولا پھر کئی رحمت کئی محسنین کے قریب فرمایا فما ارسلناک الا رحمت للعالمین یہی محبوب ہے جسے ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر